ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ میں کرپشن کہانی کے حوالے سے۔ پاکستان سپر لیگ 2 تو ختم ہو گیا ہے، لیکن سپاٹ فکسنگ کا شرمناک کھیل جاری ہے۔ پہلے 3 کرکٹرز جن کو معطل کیا گیا تھا، شرجیل خان، خالد لطیف اور محمد عرفان، ان کے بعد آج ایک اور کرکٹر شہزیب حسن کو 3 مختلف الزامات کے تحت معطل کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کی معطلی عبوری ہے، لیکن چارج شیٹ شہزیب حسن کو جاری کر دی گئی ہے۔ شہزیب حسن کی آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے تیسری پیشی تھی۔ ان سے مسلسل سوالات کیے گئے، معلومات لی گئی۔ ان تمام 4 کرکٹرز شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان اور شہزیب حسن، ان کے ٹیلی فونز بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے حوالے ہیں اور مزید ان کا تجزیہ، فورینزک تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن شہزیب حسن پر جن آرٹیکلز کے تحت چارج شیٹ عائد کی گئی ہے وہ آرٹیکل 2.1.4 ہے، ایک 2.4.4 ہے اور 2.4.5 ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ جو 3 الزامات شہزیب حسن پہ لگائے گئے ہیں جو کہ چارج شیٹ میں ہیں، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے پی ایس ایل میں سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے۔ معلومات پاکستان کرپشن میں ملوث ہیں کھلاڑی، ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا، جس کے بعد ایف آئی اے نے نوٹس بھجوائے تھے شرجیل خان کو، خالد لطیف کو، محمد عرفان کو اور ناصر جمشید کو بھی۔ ابھی تک جو ٹیلی فونز ہیں ان 4 کھلاڑیوں کے، وہ فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہی ہیں۔ ایف آئی اے کو دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے، لیکن یہ جو ایک نئی رام کہانی، ایک نئی شرمناک کہانی کرکٹ کی، کرپشن کی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ کیا اس کا کہیں پر جا کر اختتام ہوگا؟ ان کھلاڑیوں کو کیا واقعی سزائیں ہوں گی؟ اور اگر سزا ہو بھی جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کرکٹ میں کرپشن، کرکٹ میں سپاٹ فکسنگ ہمیشہ کے لیے پاکستان کرکٹ سے ختم ہو جائے؟ کیونکہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ پوری قوم ایک طرف کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں لایا جائے، اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات ہونا پوری دنیا میں کرکٹ کے امیج کو، پاکستان کرکٹ کے امیج کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی معاملے پر باتیں گے، میرے ساتھ ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ، اینکر پرسن ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب، کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا ہیں۔ السلام علیکم مرزا اقبال بیگ صاحب، آپ کے سامنے ہے یک نہ شد، 2 شد، 3 شد، 4 شد، یہ ایک سپاٹ فکسنگ کا اسکواڈ تیار ہو گیا ہے۔ کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ نے دیکھی ہے چارج شیٹ شہزیب حسن کی بھی، باقی تینوں کی بھی، کیا سزا ہو سکتی ہے ان کو؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام، بہت شکریہ غریدہ آپ کا۔ دراصل ابھی تو چارج شیٹ انہوں نے جاری کی ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ ان تمام معاملات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پر عائد ہوتی ہے غریدہ، کیونکہ اگر ہم محمد عامر کو واپس لا کر اس کا کیس اتنے اسٹرانگ انداز سے نہیں لڑتے تو کھلاڑیوں کی انکریجمنٹ نہیں ہوتی۔ محمد عامر جس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کچھ وقت گزارا، اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے، آئی سی سی نے اس پر پابندی لگائی، لیکن اس کے بعد پی سی بی اس کو دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں لے آیا۔ تو ایک ریزن یہ بھی بن سکتی ہے کہ کھلاڑی انکریج ہوئے کہ اگر آپ کچھ بھی کریں، ملک کے اور قوم کا عزت اور وقار جو ہے داؤں پر لگائیں، اور اس کے بعد آپ جیل جائیں، جیل سے رہا ہوں اور پاکستانی ٹیم میں واپس آ جائیں۔ لیکن ان کھلاڑیوں کے خلاف جو چارج شیٹ دی گئی ہے، 2 کھلاڑیوں سے تو میری خود بھی بات ہوئی، شرجیل خان اور خالد لطیف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے وکیل کر لیے ہیں۔ محمد عرفان 14 روزہ ان کو نوٹس دیا گیا ہے، وہ بھی وکیل کریں گے، اور شہزیب حسن بھی وکیل کریں گے۔ لیکن یہاں غریدہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی گرفت جو ہے وہ کمزور نظر آتی ہے کہ صرف 2 کھلاڑیوں کو انہوں نے واپس بھیجا 10 فروری کو۔ میں خود وہاں موجود تھا، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بقیہ کھلاڑیوں کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں تھا؟ اگر محمد عرفان اور شہزیب حسن انوالو تھے تو انہیں واپس کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ تھوڑی سی کمزور وکٹ پر نظر آتا ہے، لیکن قانونی تقاضے ان کو پورے کرنا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہی کہ سزا ان کو کیا ہو سکتی ہے، یا میکسیمم کیا سزا ہونا چاہیے؟
देखिए, अगर साबित हो गया गरीदा तो 6 माह से लेकर ताहयात पाबंदी तक की सजा हो सकती है क्रिकेटर्स को। लेकिन उसमें यह बात भी देखनी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंक्वायरी कमीशन है, जस्टिस रिजायत असगर हैदर की सरबराही में जो बनाया गया है, जिसमें जनरल तौकीर रिया और वसीम बारी शामिल है, वो क्या डिसीजन देता है। लेकिन खिलाड़ी अपने लॉयर के जरिए जाएंगे और 6 माह से लेकर आप ताहयात पाबंदी तक की सजा हो सकती है। जुर्म अगर बड़ा होगा तो शायद इन पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन उस सूरत में ये फिर दोबारा जाएंगे अदालत कि क्रिकेट इनका ब्रेड एंड बटर है, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आ जाएगा, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंस सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बात कर रहे थे कि 6 महीने से लेकर ताहयात पाबंदी लग सकती है इन क्रिकेटर्स पे अगर इनका जुर्म साबित हो जाता है, और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि इन क्रिकेटर्स को वाकई इबरत का मिसाल बना देना चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान की क्रिकेट की इस तरह से बदनामी नहीं हो। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि छठी खाना और मर्दमशुमारी जारी है लेकिन शिकायत भी भरपूर आ रही हैं। बात करेंगे इस पे चीफ शुमारियात ऑफिसर आसिफ बाजवा साहब से। वेलकम बैक। छठी खाना और मर्दमशुमारी का पहला मरहला जो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलना है, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। और इस पहले मरहले के पहले 3 दिन जिसमें घरों को शुमार किया जाना था वो आज मुकम्मल हो गया है। लेकिन इन तमाम इलाकों से, इन तमाम हिस्सों से, खासतौर पे कराची समेत पूरे सिंध से मुसलसल शिकायत आ रही हैं। मुसलसल खाना शुमारी की तरफ से कोताहियों, उनके स्टाफ की तरफ से कोताहियों और गलतियों की निशानदही हो रही है। कई जगह कच्ची पेंसिल के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई है। कराची में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे ब्लॉक्स हैं, बहुत से ऐसे घर हैं, ऐसी इमारतें हैं कि जिनकी खाना शुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए MQM पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि कराची में खाना शुमारी के लिए 2 दिन मजीद बढ़ा दिए जाएं। उधर कल ही हुकूमत सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने इसहाक डार साहब को खत लिखा और कराची समेत पूरे सिंध में जो खाना शुमारी में कोताहियां हैं, गलतियां हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके हवाले से आगाह किया। लेकिन वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का वो खत आज मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा मर्दमशुमारी जो कि अब कल से उसका आगाज होने जा रहा है, माजूर अफराद का डाटा इकट्ठा नहीं किया जा रहा, सिर्फ उनका हेड काउंट किया जा रहा है, उनकी दीगर तफसीलात इकट्ठी नहीं की जा रही। ख्वाजा सराउं के हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि उनका डाटा किस तरह से तफसील के साथ मुरतब किया जाएगा। मुकम्मल जबानों का, जो पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुकम्मल जबानें हैं, उनका इंदराज नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो छोटी बड़ी अकलियतें बसती हैं, मजहबी अफराद बसते हैं, उनमें जो छोटी अकलियतें हैं उनका इंदराज इस मर्दमशुमारी में नहीं किया जा रहा। इसके अलावा वो कबायली अवाम, कबायली एजेंसियों के वो लोग जो कि ऑपरेशन की वजह से मुल्क के दीगर इलाकों में आके बस गए हैं, IDPs हैं, उनका इंदराज कहाँ पे होगा? उनका इंदराज एजेंसीज में ही होगा या जिस शहर में आके वो हिजरत करके बस गए हैं वहां पे होगा? ये बहुत से मसाइल हैं कि जिन पे बारे में बहुत से सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब लेना बाकी है। और क्या इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये मर्दमशुमारी, खाना शुमारी बेकार नहीं जाएगी? इन्हीं सवालात को लेकर चलेंगे हम इस्लामाबाद, जहां ज्वाइन कर रहे हैं चीफ कमिश्नर इदारा शुमारियात आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। पहले मरहले के पहले 3 दिन खाना शुमारी होनी थी, वो तो मुकम्मल हुई, लेकिन बहुत सी शिकायत सामने आ रही हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। खासतौर पे कराची से तो ये शिकायत सामने आ रही है कि जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं वहां पर एक ही नंबर लगाया जा रहा है, हर फ्लैट को, हर घर को अलग अलग नंबर नहीं दिया जा रहा। इसीलिए हुकूमत सिंध ने भी इसहाक डार साहब को खत लिखा, फारूक सत्तार साहब पहले खत लिख चुके हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये आपको बताता चलूं कि आज खाना शुमारी का 3रा दिन था और आपने ये देखा होगा कि जी तमाम इलाकों में तमाम लोगों के घरों के बाहर नंबर लग चुके हैं जी। हमें कुछ ऐसी भी मालूमात मिली है कि जहां हमारे ब्लॉक्स थोड़े बड़े थे और वहां हो सकता है कल हम स्पेशल टीमें भेजें जहां नंबर लगने से रह गए हों जी, क्योंकि नंबर लगेंगे तो गिनती होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात
کہ کثیر المنزلہ عمارات میں جہاں فلیٹس زیادہ ہیں وہ ہم نے ایک اسپیشل کیمپین کے تحت ان کے علیحدہ بلاکس بنائے ہیں جی اور اس میں جو ہماری انسٹرکشنز ہیں وہ اگر آپ پڑھے ہیں اور جو ہمارے انومریٹرز کو بھی ہم نے سمجھایا ہے ان کو ٹریننگ دی ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں گراؤنڈ جمع 2 ہیں ان کو 1 نمبر لگے گا اور مگر جہاں 3 سے زیادہ منزلوں والی عمارت ہے وہاں ہر اپارٹمنٹ کو علیحدہ نمبر لگے گا. کل صبح سے انشاءاللہ مردم شماری شروع کر دینی ہے, ہم سب کا کاؤنٹ کریں گے. ایسی کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی کوئی اگر اس سٹرکچر کے باہر اس بلڈنگ کے باہر نمبر لگ گیا ہے, اپارٹمنٹ کے باہر نمبر لگ گیا ہے تو جتنے وہاں کے مقیم ہیں سب کا اندراج ہوگا. تیسری بات کہ جی انہوں نے چیف منسٹر سندھ نے خط لکھا, ایم کیو ایم والے خط لکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم والوں کا جو خط ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا, اس کا متن یہ تھا کہ شاید کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں بلاکس کم بنے ہیں تو اور دیہی علاقوں کی نسبت. تو ہم نے ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کیا کہ بلاکس جو ان سے ہیں, نمبر آف بلاکس وہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے پاپولیشن میں. بلاکس تو ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو ہم نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب, یہ جو کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں آپ نے کہا کہ اگر گراؤنڈ پلس 2 ہوگا تو اس پہ 1 ہی نمبر لگے گا, اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو پھر ان کا ہر فلیٹ پہ الگ الگ نمبر لگے گا. ٹھیک ہے, کثیر المنزلہ سے ہٹ کے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ آ جائیے, کیونکہ کراچی میں یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, لیٹس سپوز مثال کے طور پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6000 گھر ہیں تو وہاں پہ بلاک جو ہیں وہ 2 یا 3 یا 4 بنائے گئے ہیں جبکہ بلاکس 25 یا 30 بنتے ہیں. اب کراچی جیسا بڑا شہر, آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے بلاکس کی تقسیم اگر غلط ہوگی اور ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا تو کوئی لینڈ ڈسپیوٹ اوریجنیٹ ہو سکتا ہے کراچی میں؟ نہیں, دیکھیں نا, ہمارا جو بلاک ہے وہ کسی کو نہ کوئی لینڈ رائٹ تفویض کر رہا ہے نہ یہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. آپ یہ بھی ایک اور آپ کو اصول بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے, ہمارا جو فارم ہے, یہ کسی عدالت میں ہم نہیں پیش کر سکتے. آپ کا جو ذاتی ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا کہ جی میاں کا نام کیا ہے, آپ کا نام, آپ کی عمر, اس طرح آپ کے بچوں کی ڈیٹیل, وہ ہم کسی کے ساتھ انڈیویجول ڈیٹا نہیں شیئر کر سکتے, ایگریگیٹ ہم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. سو جہاں تک بلاک بننے کی بات ہے کسی سوسائٹی میں, ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ جی ہم نے کوئی گھر چھوڑنا نہیں ہے. اس میں کسی سوسائٹی میں اگر بلاکس زیادہ بنے ہیں تو ہم نے زیادہ بنا دیے ہیں, کوئی سوسائٹی میں اگر کم بنے ہیں تو ہم نے کم بنا دیے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سوسائٹی کا جیسے لوگوں کا خیال ہے. باجوہ صاحب ٹھیک ہے, باجوہ صاحب آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہو گیا. اب یہ بتائیں گے بہت سی شکایات آ رہی ہیں کہ کچی پینسل سے فارم بھرے جا رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا؟ جی یہ پرسوں ہمارے نوٹس میں آیا کہ 1 یا 2 انومریٹرز پینسل سے فارم بھر رہی تھی. یہ فارم جو بھر رہی تھیں یہ ہمارا ہاؤس لسٹنگ کا فارم ہے, مگر ہمیں جیسے ہی پتا چلا انہیں ہم نے فوراً آئیڈینٹیفائی کیا اور فوراً ہی انسٹرکشنز ایشو کر دی, کیونکہ ہم نے کسی کو پینسل نہیں دی, ہم نے ہر ایک انومریٹر کو بال پوائنٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے یہ استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ایشو صاحب, اس کے علاوہ کیونکہ ایشوز بہت سارے ہیں اور سب آپ سے کلیئر کروانے ہیں آج. معذور افراد کا ڈیٹا وہ مکمل اکٹھا نہیں کیا جا رہا, خواجہ سراؤں کا ڈیٹا تفصیلات کے ساتھ اکٹھا نہیں کیا جا رہا. آپ 2007 والے فارمز کیوں یوز کر رہے ہیں آخر؟ ہم نے تیاری شروع کی تھی مردم شماری کی 2006 میں. جی 2007 میں مشین ریڈیبل فارمز چھپ کے, اور یہ ہمارے کوئی تقریباً 40 ملین فارمز پرنٹ ہوئے, 45 ملین فارمز پرنٹ ہوئے تھے. ابھی 2012 میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ نے خواجہ سراہوں کو بھی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی دینی ہے. سو بجائے اس کے کہ ہم تمام فارم سارے کے سارے صرف ایک خانے میں ایک کوڈ ڈالنے کے لیے چینج کرتے, یہ فیصلہ کیا کہ جی اسے عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے اپنے کمپیوٹر پروگرامز میں کر دیا اور اپنے ٹرینرز کو جو انومریٹرز ہیں ان کی ٹریننگ میں یہ ڈال دیا کہ کوڈ 3 نمبر کوڈ, یعنی کہ ایک کوڈ آدمی کے لیے ہے, کوڈ 2 عورت کے لیے ہے, اور کوڈ 3 مخنث یا ٹرانسجینڈرز کے لیے ڈال دیں. آپ کو فارم پہ نہیں نظر آئے گا, مگر ہر انومریٹر کے پاس اس کی انسٹرکشنز ہیں, اسے ٹریننگ ایسے ہوئی ہے.
تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ جہاں بھی ہمیں ٹرانسجینڈرز ملیں گے اور جو ہمیں ایز ٹرانسجینڈر لکھوانا چاہتے ہیں جی جو وہ بتائیں گے. میں ہمارے انومریٹر اپنے سے خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹرانسجینڈر لگتا ہے تو میں اسے لکھ دوں. وہ جو بتائیں گے, جو اپنے آپ کو ظاہر کریں گے, بالکل ہم ٹھیک ان ہے. کو کوڈ 3 دیں گے اور اس میں نوٹ کر لیں گے. دوسری بات آپ نے کی یہ معذور افراد کے لیے. جی 1998 میں اور اس سے پہلے 1981 میں یہ ان کا ایک ہم نے سروے کیا تھا جی سینسس کے ساتھ. تو ہم نے بھی یہ تیاری کی تھی کہ ایک فارم 2A میں نہ صرف معذوری مگر معذوری کی قسم کیا ہے اور معذوری کی وجہ کیا ہے. تو وہ دونوں سوال ہیں. اس کے علاوہ فرٹیلیٹی کے سوال ہیں کہ جی کتنے بچے پیدا ہوئے, کس پیریڈ میں پیدا ہوئے, ہر گھر سے پوچھنا, باجوہ صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ معذور افراد کا ایک الگ سے کوڈ شامل تو کر رہے ہیں لیکن اس سے صرف ہیڈ کاؤنٹ آئے گا. اس سے معذور افراد کی دیگر ضروریات کیا ہیں, ان کو سہولیات کیا فراہم کرنی چاہیے, وہ نہیں آئے گا. فارم 2A یہ ساری تفصیلات دیتا ہے. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا تو آپ نے کہا کہ ستمبر اکتوبر میں وہ گرین فارم دے دیں گے. تو آپ پنک اور گرین فارم کو اکٹھا کیوں نہیں کر رہے اسی مردم شماری میں؟ اب جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس میں نہیں ملے گی, اس میں صرف ہیڈ کاؤنٹ ملے گا کہ جی اتنے بندے ڈسیبلڈ ہیں, دیٹس اٹ. اب جو ہمیں ڈیٹیلڈ اس کی وجہ کیا ہے اور کس قسم کی ڈسیبلٹی ہے وہ ہم یہ سینسس جب ختم ہوگا اس کے بعد ہم یہ سروے پھر فیلڈ میں لیں گے. نہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بھی بات کہہ رہے ہیں, جو میرا سوال تھا کہ صرف معذور افراد کا ہیڈ کاؤنٹ آئے گا, ان کی ضروریات کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دیگر ڈیٹیلز جو آئیں گی وہ ستمبر اکتوبر کے بعد آئیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ آنا ہے جون اور جولائی میں اور بجٹ میں معذور افراد کے لیے پھر کوئی رقم ہی نہیں رکھی جائے گی جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے معذور افراد ہیں, ان کی ضروریات کیا ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت گمبھیر ہیں. آپ سمجھتے ہیں باجوہ صاحب ان کو؟ فاروقی صاحبہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ لاسٹ سینسس آپ کا کب ہوا تھا, 1998 میں. جی سو اگر 3 ماہ بعد یہ 4 ماہ بعد 5 ماہ بعد ڈیٹا مل جاتا ہے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ سروے تو از دیٹ ناٹ بیٹر؟ نہیں, that's not better. باجوہ صاحب that's not better. باجوہ صاحب that's not better کیونکہ بجٹ بن جائے گا 1 سال کے لیے معذور افراد کی ضروریات کے بغیر. آپ کا تفصیلی ڈیٹا آئے گا ستمبر اکتوبر میں. That's not better. تو سپلیمنٹری بجٹ بھی آ جاتا ہے. تو بجٹ کی میں آپ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سینسس ہماری کور ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم نے فوقیت دی ہے کہ وہ پہلے سینسس ہمارا ہو جائے. سروے جیسے میں نے پہلے آپ کی بھی سبمٹ کر رہا ہوں, سپریم کورٹ میں بھی میں نے یہ ان کے گوش گزار کیا تھا, چیف جسٹس صاحب کے فل بینچ تھا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ باجوہ صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. اب میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے اور اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو مذہبی خانہ جات مکمل نہیں ہے, جو تمام اقلیتیں ہیں ان کا مذہب شامل نہیں ہے, خاص طور پہ سکھ افراد کا ڈیٹا الگ سے شامل نہیں ہے, انہیں ادرز میں دیگر میں شامل کر دیا. اس طرح جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان سب کا اندراج نہیں ہے اس مردم شماری کے فارم میں. لاسٹ یہ کہ قبائلی عوام کو تحفظات ہیں کہ وہ قبائلی عوام جو کہ آپریشن کے نتیجے میں کسی اور شہر میں کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے, ان کا اندراج کہاں ہوگا؟ کیا وہ واقعی ایجنسیز میں واپس ہوگا؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی کل اسی بات پر احتجاج ہوا ہے. 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو مذہب کے لحاظ سے, مذہب جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو میجر مذہب ہیں جن کی آبادی زیادہ ہے ان کو شامل کیا گیا اس فارم میں, مثلا مسلم, عیسائی, ہندو, قادیانی, شیڈیول کاسٹ اور دیگر. جی تو وہ جو ان سے باقی بندے ہیں ان کی کیونکہ آبادی کم تھی جو کہ 1998 میں اس کا تعین کیا گیا اس کے حساب سے. اسی طرح ہی جو زبانیں ہیں, زبانیں ہم نے صرف 9 لی ہیں, حالانکہ پاکستان میں تو اس وقت 70 زبانیں بولی جاتی ہیں مگر وہ ان کی بولنے والے کم ہیں. سو ہم نے ان آرڈر آف پرائیورٹی ہم نے یہ لی اور یہ ہم نے اس فارم میں ڈال دی ہیں اور یہ فارم اس بیسس پہ بنا ہے. ان کے ساتھ جو فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان سے بات کی, گورنمنٹ سے بات کی, تو یہ ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 31 دسمبر کے بعد لوگوں کا
IDPs کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے. جن کو ہم نے رجسٹر کرنا تھا کر دیا ہے, جتنوں کو ہم نے ریہیبلیٹیشن گرانٹس دینی تھی وہ ہم نے دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو وہاں تب تک واپس آ جائیں گے وہ ٹھیک ہے, نہیں تو جو نہیں آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں بس گئے ہیں. ہم یہی باقیوں کے ساتھ بھی جو ایجنسیز ہیں اس میں صرف زیادہ ایشو ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان کا. ٹھیک ہے. باقی ایجنسیز جو سی ہیں وہاں وہ لوگ جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ واپس چلے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ چیف کمشنر ادارہ شماریات آصف باجوہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور تفصیل سے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو چھٹی خانہ اور مردم شماری میں جو بھی تحفظات جو بھی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں وہ کس طرح سے ٹھیک کی جائیں گی. پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے سجادہ نشین کی پاکستان میں گمشدگی کا معاملہ اصل میں ہے کیا. بات کریں گے چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل خبر آئی کہ نئی دلی بھارت میں درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے سجادہ نشین آصف علی نظامی جو کہ 8 مارچ کو پاکستان تشریف لائے تھے داتا دربار پر حاضری کے لیے اپنے بھتیجے کے ساتھ جن کا نام ناظم علی نظامی تھا وہ اچانک پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں. اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ دونوں حضرات لاہور میں دربار داتا صاحب پہ حاضری کے لیے پاکستان آئے تھے. آصف نظامی صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں ان کی عمر 80 سال ہے جبکہ ناظم نظامی جو ان کے بھتیجے ہیں ان کی عمر 60 سال ہے. دونوں کو 15 مارچ کو لاہور سے کراچی روانہ ہونا تھا. جب لاہور ایئرپورٹ پہ دونوں حضرات پہنچے تو جو سجادہ نشین کے بھتیجے تھے ناظم علی صاحب ان کے پاس سفری دستاویزات مکمل نہیں تھیں جس کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا جبکہ سجادہ نشین آصف علی نظامی صاحب کو کراچی جانے کی اجازت دے دی گئی. یہیں پر آخری رابطہ ہوا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سجادہ نشین آصف نظامی اور دوسرے حضرت کے ساتھ ان کی فیملی کا اور اس کے بعد سے دونوں لاپتہ ہیں. جیسے ہی ان کے لاپتہ ہونے کی خبر بھارت میں ان کے رشتہ داروں کو ملی انہوں نے فوراً اپنے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا اور بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں حضرات کی تلاش کے لیے پاکستان کے تمام ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں اور یقین دہانی ہے کہ ان دونوں حضرات کو لازماً تلاش کر لیا جائے گا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے سجادہ نشین آصف علی نظامی کے بڑے صاحبزادے ساجد نظامی صاحب انڈیا سے. السلام علیکم ساجد نظامی صاحب. ساجد نظامی صاحب اگر آپ کو میری آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کے والد صاحب اپنے دیگر رشتہ دار کے ساتھ کس کے ہاں ٹھہرے تھے اور کیا آپ نے رپورٹ کیا ہے ابھی تک؟ ساجد نظامی جو کہ سجادہ نشین صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں ان سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امید کرتے ہیں کہ ساجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مزید بات کریں گے. جی پاکستان میں فٹ بال شائقین کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ فٹ بال کے لیجنڈز فٹ بال کے عالمی کھلاڑی خاص طور پہ جن میں فٹ بال کے ایک بہت بڑے لیجنڈ رونالڈینو برازیل کے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. کل آپ سب نے خبریں دیکھ بھی لی ہوں گی بلکہ پچھلے بہت سے دنوں سے آپ یہ خبریں سن رہے ہوں گے لیکن کل وہ اینٹیٹی جو کہ وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں ان فٹ بال کے لیجنڈز کو پاکستان میں لانے کے لیے انہوں نے کل باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ صرف برازیل کے لیجنڈ رونالڈینو ہی نہیں بلکہ ڈچ مڈ فیلڈر سابق ڈچ مڈ فیلڈر جارج بوئٹنگ, بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں خاص طور پر جو فٹ بال کے لورز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے نام سے واقف ہوں گے, اور انگلینڈ کے سابق گول کیپر ڈیوڈ جیمز, یہ تینوں حضرات پاکستان آ رہے ہیں. جولائی میں پاکستان آئیں گے, ایک نمائشی میچ کھیلیں گے. لیئر لیگز اس کمپنی کا نام ہے کہ جو ان فٹ بال لیجنڈز کو پاکستان میں لانے کی ذمہ دار ہے اور جیسے کہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جولائی میں ایک نمائشی میچ کھیلیں گے. امید کی جا رہی ہے کہ کراچی میں آئیں گے فٹ بال کے یہ بڑے بڑے لیجنڈز اور ورلڈ 11 بمقابلہ پاکستان 11 یہ میچ ہوگا جس سے نہ صرف پاکستان میں فٹ بال کو بے حد فروغ ملے گا بلکہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج کھیلوں کے حوالے سے بہت مزید بہتر ہو جائے گا. پہلے پاکستان سپر لیگ کا پاکستان میں انعقاد, لاہور میں اس کا فائنل ہونا,
वहां पर इंटरनेशनल बड़े बड़े खिलाड़ियों की वहां पे शिरकत करना, उससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की राहें मजीद हमवार हुई और अब फुटबॉल में एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट होने जा रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट हमें हॉकी में भी देखने में आएगी और वो जो एक निशाते सानिया हुआ करता था, वो एक रिनाइसेंस का दौर था कि जब पाकिस्तान में खेलों के लिए सुनहरा दौर था, यकीनन वो वापस आने वाला है। पाकिस्तान में खेलों के शायकीन के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी हैं कि ना सिर्फ वो इन खेलों में हिस्सा ले सकें, इन खेलों के लिए उनकी पजीराई हो, उनकी हौसला अफजाई हो, बल्कि वो अपने उन स्टार क्रिकेटर्स, उन स्टार फुटबॉलर्स, उन दीगर स्टार प्लेयर्स से भी मुलाकात कर सकें। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करें। प्लेयर लीग्स में पहले भी बता चुकी हूं कि वो एंटिटी, वो कंपनी जो इन फुटबॉल लेजेंड्स को पाकिस्तान लेके आ रही है, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इसहाक शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये मैं देख रही हूँ कि आपने अभी से रोनाल्डिनो की शर्ट पहन ली है, साइंड टी शर्ट, क्या ये हमें मिल सकती है? जी जी जी, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, जो मुझे उम्मीद है बाकी भी जो फैंस हैं उनसे भी नहीं हो रही होगी। तो ऑब्वियसली ये रोनाल्डिनो के अपने साइन है, तो आई थॉट इट्स फिटिंग फॉर द मोमेंट। एब्सोल्युटली फिटिंग फॉर द मोमेंट, और हम भी आपसे ये शर्ट लेना चाहेंगे, बल्कि बहुत से शायकीन इस तरह के रोनाल्डिनो की साइन शर्ट्स आपसे लेना चाहेंगे। सो बहुत सी आप तैयार करवा लीजिए, साइन भी करवा लें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, किस चीज ने जी कहिए, आप कहिए। देखिए, जो लेजर लीग है, ये मैं थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन कर दूं। लेजर लीग असल में ड्रीम है वर्ल्ड ग्रुप ट्रंकवाला फैमिली का, जो उनकी नीयत थी कि पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए, यूथ के लिए, जो पाकिस्तान की 100 मिलियन से ऊपर जो लोग हैं जो 14 to 25 की एज के दरमियान हैं और जो ब्रिमिंग विद एनर्जी हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको रीब्रांड किया जाए, पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए कुछ किया जाए। तो अल्लाह ने मदद की, लेजर लीग से पार्टनरशिप हुई। लेजर लीग इज द लार्जेस्ट एमेच्योर फुटबॉल लीग ऑपरेट इन द वर्ल्ड, और अब वर्ल्ड ग्रुप ट्रंकवाला फैमिली जो है वो 203 मुल्कों में उनकी पार्टनर है, और उसकी जो एक रिच हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, उसकी मदद से मिलकर हमने पाकिस्तान में जो पहली इंस्टॉलमेंट है, ये एक PSL की तरह कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये बेसिकली एक पहला रॉकेट लॉन्च किस्म का इंस्टॉलमेंट है जो हमने पाकिस्तान में रोनाल्डिनो और उसी जैसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स, अभी मैंने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अभी तो हमने दूसरी साइड के कैप्टन का ऐलान नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह फुटबॉल के शायकीन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ये बताएं कि किस चीज ने मोटिवेट किया कि रोनाल्डिनो को, बोएटेंग को, डेविड जेम्स को पाकिस्तान लाया जाए? किस चीज ने मोटिवेट किया? देखिए, हमारे यही था जहन में कि जिस तरह मैंने बताया कि एक विजन था कि पाकिस्तान को जो है दोबारा से एक इस तरह से प्लेस करना है दुनिया के आगे कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, पाकिस्तान से भी क्रिस्टियानो रोनाल्डोज निकल सकते हैं, पाकिस्तान से भी मेसीज निकल सकते हैं, सिर्फ उनको फैसिलिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसके लिए वर्ल्ड ग्रुप ट्रंकवाला फैमिली लेजर लीग जो है वो ये पूरा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रही है। और ये नुमाइशी मैच कराची में होगा, एक ही मैच होगा इसहाक शाह साहब, नुमाइशी मैच कराची में होगा, एक ही मैच होगा, जुलाई में होगा? मैं काफी सारी डिटेल्स कंफर्म कर चुका हूं, हमने कल भी कंफर्म किया कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ये लोग आएंगे, और ये मैच सिर्फ इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि ये सिर्फ इस तरह का नुमाइशी मैच नहीं है कि जिसमें वो लोग आएंगे और वो लोग खेल के चले जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के शायकीन के लिए। हमारे साथ जो लेजर लीग के साथ खेलेंगे जो लोग, उनमें से जो बेस्ट प्लेयर होंगे, जो कि कंप्यूटर पे सेलेक्ट होंगे, मेरिट पे सेलेक्ट होंगे, वो उनको मौका दिया जाएगा इन स्टार प्लेयर्स के साथ खेलने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बेस्ट, जो फुटबॉल के फैनेटिक्स हैं, जो हमारे साथ खेलेंगे और उसमें मेरिट की बेस पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनको पहले ही दिन इतने बड़े बड़े स्टार्स, उनके जो आइडल्स हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। बहुत जबरदस्त बात है इसहाक शाह साहब, और समझ सकते हैं इसहाक शाह साहब, उन प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, या एंटिटी या कंपनी सिलेक्ट कैसे करेगी? ये हमारा जी लेजर लीग की वेबसाइट है, उसके ऊपर टीम्स की रजिस्ट्रेशन होती है, मैचेस होते हैं, सारे रिजल्ट्स ऑनलाइन होते हैं। हर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया से कोई भी बैठकर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस का रिजल्ट देख सकता है। तो टोटली मेरिट बेस्ड वेब
ویب بیسڈ میرٹ بیسڈ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. تو جو پلیئرز ہوں گے جو بہت اچھی اس میں کارکردگی دکھائیں گے, ان کی سارے سٹیٹس اس کے اوپر ہماری ویب سائٹ کے اوپر آئے ہوئے ہوں گے, تو ان سارے پلیئرز کو وہاں سے کمپیوٹر سے سلیکٹ کیا جائے گا اور بالکل ٹوٹلی ایک میرٹ بیسڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی بیس پر, اور ان کو پھر اس ٹیم کے اندر جگہ دی جائے گی. ٹکٹس کے حوالے سے اسحاق شاہ صاحب بتائیے گا, کیونکہ پی ایس ایل کی ٹکٹس کے بارے میں تو لوگوں نے بڑی شکایت کی کہ بڑی مہنگی ہے, اس فٹ بال کے میچ کی ٹکٹس. نہیں انشاءاللہ اس میں آپ اس دفعہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا, سارے تمام لوگوں کو بالکل ایک موقع ملے گا, سارے لوگ اس میں انشاءاللہ ایک بڑا انکلوسیو قسم کا ایونٹ ہوگا. میں دیکھیں obviously سیکیورٹی کی وجہ سے اور بھی جو کچھ فارمیلٹیز کی وجہ سے کافی ساری ڈیٹیلز ہیں جو ہم اس طرح سے ابھی کچھ فائنلائز ہو رہی ہیں. obviously میری پاکستان کے لیکن ٹکٹس کی پرائس آپ لوگ عوامی رکھیں گے اسحاق شاہ صاحب, عوامی پرائس رکھیں گے ٹکٹس کے انشاءاللہ یہ پرپز ہے. میں آپ کو بالکل غریدہ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتاتا جاؤں کہ ہم نے کل بھی بتایا کہ ایون ہمارا جو یہ پلان ہے اس میں ہم نے جو اپنی کاسٹ رکھی ہے وہ 1000 روپیز پر منتھ ہے, 1000 روپے مہینہ. تو 1000 روپے مہینہ ہمارے پیچھے رکھنے کا 250 روپے پر ویک رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کی جو ایون مڈل کلاس ہے جو بہت ہیوج ہے اس کو بھی ایک انکلوسیوٹی ملے, اس کو بھی موقع ملے, وہ بھی اپنی جو ہے فری ٹکٹس کتنی ہوں گی اسحاق شاہ صاحب, یہ سوال میں اپنے لیے کر رہی ہوں. فری ٹکٹس کتنی ہوں گی, یہ سوال میں اپنے لیے کر رہی ہوں. کیا ٹکٹ ہوں گی؟ فری ٹکٹس کتنی ہوں گی, یہ میں اپنے لیے سوال کر رہی ہوں. فری ٹکٹس بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ فری ٹکٹس بھی کافی ہوں گے انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جو رونالڈینیو کا ہے اور جو باقی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ کا کوئی معاہدہ نہیں کیا, وہ لوگ یہاں پہ کافی ٹائم کے لیے آئیں گے, زیادہ کافی دنوں کے لیے آئیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا تمام فٹ بال کے شائقین کو, پاکستان کے سپورٹس کے شائقین کو, کل ہماری پریس کانفرنس میں جہانگیر خان سے لے کر جاوید میاں داد سے لے کر شاہد آفریدی لے کر شاہد آفریدی صاحب نے رونالڈینو کو ویلکم کیا ہے, رونالڈینو نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اچھا اسحاق شاہ صاحب موسٹ امپورٹنٹ کوسچن سیکیورٹی کے حوالے سے, آپ کو سیکیورٹی چاہیے سندھ گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے؟ بالکل جی, ہمیں پاکستان کے ہر گورنمنٹ ادارے, پاکستان کے میڈیا, پاکستان کی عوام, پاکستان کے شائقین سب سے سپورٹ چاہیے ہوگی. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, ہم نے سیکیورٹی کا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اسحاق شاہ انیشیٹو کا آغاز کیا ہے. جی میں سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جی بالکل ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوگی, سندھ گورنمنٹ سے چاہیے ہوگی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے چاہیے ہوگی. اس کے لیے ہم ایک فارمل لیٹر جو ہے وہ پراپر لیٹر ہم لکھ رہے ہیں مختلف اداروں کو انشاءاللہ, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس میں ہماری بہت شکریہ اسحاق شاہ صاحب, بہت شکریہ. لیئر لیگ کے سی او ہم سے بات کر رہے تھے, اور اب پروگرام کے آخر میں ایک بہت اچھی خبر کے حوالے سے بات کریں گے, 23 مارچ کی یوم پاکستان پریڈ. تئیس مارچ کا دن ویسے تو پورے پاکستان کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے بہت خاص ہے, لیکن اس سال کا 23 مارچ کا دن مزید خاص ہو جائے گا کیونکہ یوم پاکستان کی پریڈ جو کہ اس دن کی خاصیت سے ہے, جس میں افواج پاکستان بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہیں اور پاکستان کے عوام ان کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں. اس دفعہ دنیا بھر سے پاکستان کے دوست اپنے فوجی دستے بھیج رہے ہیں یوم پاکستان کی پریڈ کے لیے. یہ پہلی بار ہوگا کہ چین کا فوجی دستہ, سعودی عرب کا فوجی دستہ اور ترکی کا ملٹری بینڈ یوم پاکستان کی پریڈ میں شکر پڑیاں میں شرکت کرے گا. اور اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کی نیشنل ڈیفنس فورس کے چیف جنرل سولی زچاریا شوک وہ بھی اس یوم پاکستان کی پریڈ کو دیکھنے والوں میں سے ہوں گے. سو پاکستان کا وہ خواب جو کہ 1940 کو دیکھا گیا تھا, وہ قرارداد جو 1940 کو پاس کی گئی تھی, اس کی نئی منزل کے حصول کے لیے دوستوں کے تعاون کے ساتھ پاکستان ایک نئے سفر پہ گامزن ہے اور ایک نئی منزل کے تلاش میں ہے. یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. اس سے نہ صرف چین کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, ترکی کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں گے, بلکہ دیگر ممالک کو بھی دنیا بھر کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ایک پرعزم ملک ہے, اور پوری دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ نہ صرف اپنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے سفارتی سطح پہ, بلکہ دفاعی تعاون بھی مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے. چین کا فوجی دستہ, سعودی عرب کا فوجی دستہ, ترکی کا ملٹری بینڈ 23 مارچ کی اس یوم پاکستان کی پریڈ میں جب شمولیت اختیار کریں گے تو نہ صرف پاکستان کے عوام کا دل خوش ہوگا, بلکہ پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان پہ ہوں گی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ ہوگی, اور اس بات پر بھی
پوری دنیا کی نظر ہوگی کس طرح پاکستانی عوام اپنے مہمانوں کا، اپنے دوستوں کا بھی استقبال کرتے ہیں. 23 مارچ کے دن کا، 23 مارچ کی یوم پاکستان پریڈ کا پوری پاکستانی قوم کو انتظار ہے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow.